ایک بار کا واقعہ ہے کہ ایک بادشاہ کے دل میں خیال آیا کہ کتنا اچھا ہو کہ مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ صبح کرنے کا صحیح وقت کیا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں جن کی مجھے بہت سخت ضرورت ہے؟ وہ کون سے معاملات ہیں جن پر مجھے فوری توجہ دینی چاہیے؟ دل میں یہ خیال آتے ہی بادشاہ نے اپنی سلطنت میں اعلان کرا دیا، جو شخص بادشاہ کے ان 3 سوالوں کے مطمئن کر دینے والے جواب دے گا تو اس کو انعام و اکرام سے مالا مال کر دیا جائے گا۔ سلطنت کے بڑے بڑے عالم و فاضل، شاعر و ادیب اور ذہین و عقل مند لوگ بادشاہ کے پاس اپنے جواب لے کر حاضر ہوئے، لیکن کوئی بھی شخص بادشاہ کو اپنے جوابات سے مطمئن نہ کر سکا۔ آخر کار بادشاہ نے طے کیا کہ وہ اس بزرگ درویش کی خدمت میں حاضری دے گا جو ایک سنسان جنگل میں رہتا ہے اور صرف عام لوگوں سے بات کرتا ہے۔ بادشاہ نے اس درویش سے ملاقات کرنے کے لیے عام آدمیوں والے کپڑے پہنے اور اس کی معمولی سی جھونپڑی سے کچھ دور پہلے ہی اپنے گھوڑے سے اتر پڑا اور سپاہیوں کو چھوڑ کر اس سے ملنے کے لیے اکیلے چل دیا۔ جب بادشاہ جھونپڑی کے قریب پہنچا تو اس وقت وہ درویش اپنی جھونپڑی کے سامنے پڑی ہوئی زمین کی کڑائی کر رہا تھا۔ بادشاہ کو دیکھتے ہی اس نے اپنی عادت کے مطابق پہلے سلام کیا، پھر وہ اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ بادشاہ نے درویش کی خدمت میں عرض کیا کہ میں آپ کی خدمت میں اپنے 3 سوالوں کے جواب لینے آیا ہوں، اور وہ یہ ہیں۔ پہلا سوال، صبح کرنے کا صحیح وقت کیا ہے؟ دوسرا سوال، وہ کون سے لوگ ہیں جن کی مجھے بہت سخت ضرورت ہے؟ تیسرا سوال، وہ کون سے معاملات ہیں جن پر مجھے فوری توجہ دینی چاہیے؟ درویش نے بادشاہ کے تینوں سوال بڑے غور سے سنے، لیکن کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ پھر زمین کھودنا شروع کر دیا۔ آپ تھک گئے ہوں گے، لائیے پھوڑا مجھے دے دیجئے، تھوڑی دیر میں میں آپ کا کام کروں گا۔ بادشاہ نے درویش سے پھوڑا لیتے ہوئے کہا۔ شکریہ، درویش نے پھوڑا لیتے ہوئے کہا اور خود زمین پر بیٹھ گیا۔ جب بادشاہ 2 کیاریاں کوڑ چکا تھا تو اس نے اپنے سوال پھر دہرائے، لیکن درویش نے پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ کھڑا ہو گیا اور بادشاہ سے پھوڑا لیتے ہوئے کہا کہ اب تم کچھ دیر آرام کرو اور میں کام کرتا ہوں۔ لیکن بادشاہ نے درویش کو پھوڑا نہیں دیا اور زمین کی گڑائی کرتا رہا۔ اس طرح وقت گزر گیا، دھیرے دھیرے شام ہو گئی۔ انجام کار بادشاہ نے زمین پر آخری پھوڑا مارتے ہوئے کہا کہ بزرگ درویش، میں آپ کے پاس اپنے 3 سوالوں کے جواب لینے آیا تھا۔ اگر آپ میرے سوال کا جواب نہیں دے سکتے تو کہہ دیجئے، میں اپنے گھر لوٹ جاؤں گا۔ بزرگ نے جواب دینے کی بجائے پیچھے مڑ کر دیکھا اور وہ بولے، دیکھو کوئی آدمی ادھر بھاگا آ رہا ہے، آؤ دیکھیں وہ کون ہے۔ بادشاہ نے اپنے پیچھے مڑ کر دیکھا، ایک آدمی جنگل سے جھونپڑی کی طرف بھاگا آ رہا تھا۔ وہ شخص ہاتھوں سے اپنا پیٹ دبائے ہوئے تھا اور خون اس کے ہاتھوں کے نیچے سے بہہ رہا تھا۔ جھونپڑی کے قریب آ کر وہ شخص کراہتا ہوا بادشاہ کے پاس آیا اور زمین پر گر کر بے ہوش ہو گیا۔ بادشاہ اور درویش نے اس آدمی کے زخم کو غور سے دیکھا، اس کے پیٹ میں بڑا سا زخم تھا۔ بادشاہ نے جہاں تک ہو سکا اس کے زخم کو اچھی طرح صاف کیا اور اس پر اپنے رومال اور درویش کے انگوچھے سے پٹی باندھی۔ بڑی مشکل سے اس کا خون بہنا بند ہوا۔ اب سورج ڈوب چکا تھا، ٹھنڈک بھی بڑھ چلی تھی، اس لیے بادشاہ نے درویش کی مدد سے زخمی کو جھونپڑے کے اندر پہنچا دیا اور اس کو چارپائی پر لٹا دیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ زخمی شخص سو گیا۔ بادشاہ بھی دن بھر کی دوڑ دھوپ اور کام کی وجہ سے اتنا تھک گیا تھا کہ وہ دہلیز پر ہی پڑا سو گیا۔ صبح جب بادشاہ کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا چارپائی پر پڑا ہوا زخمی اپنی چمکتی ہوئی آنکھوں سے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ مجھے معاف کر دیجئے میرے آقا، اس زخمی نے بادشاہ سے التجا کی۔ بادشاہ نے کہا، میں تم کو نہیں جانتا، جب جانتا نہیں تو معاف کرنے یا نہ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں آپ کا دشمن ہوں، آپ نے میرے بھائی کو قتل کرایا تھا اور اس کی جائیداد ضبط کر لی تھی۔
میں نے عہد کیا تھا کہ میں آپ کو قتل کر دوں گا۔ آج جب معلوم ہوا کہ آپ درویش سے ملنے اکیلے گئے ہوئے ہیں تو میں نے طے کیا تھا کہ آپ جب واپس لوٹیں گے تو میں آپ کو راستے میں ہی قتل کر دوں گا، لیکن پورا دن گزر گیا مگر آپ واپس نہ لوٹے۔ میں آپ کا پتہ لگانے کے لیے اپنے ٹھکانے سے باہر آیا ہوں۔ جلد ہی آپ کے محافظ سپاہیوں سے میری مٹ بھیڑ ہو گئی، انہوں نے مجھے پہچان لیا اور زخمی کر دیا۔ میں ان سے بچ کر بھاگ نکلا، لیکن اگر آپ میرے زخموں پر پٹی نہ باندھتے تو میں خون نکل جانے کی وجہ سے مر جاتا۔ میں نے آپ کو قتل کرنا چاہا لیکن آپ نے میری زندگی بچا لی۔ اب اگر میں زندہ رہا تو ساری عمر غلام بن کر آپ کی خدمت کرتا رہوں گا، مجھے معاف کر دیجئے۔ بادشاہ دشمن سے اتنی آسانی سے صلح کر کے اور اسے دوست بنا کر بہت خوش ہوا۔ اس نے اس کو معاف ہی نہیں بلکہ شاہی طبیب کو تمہاری دیکھ بھال اور علاج کے لیے بھی بھیج دوں گا اور تمہاری جائیداد بھی واپس کر دوں گا۔ زخمی آدمی سے رخصت ہو کر بادشاہ جھونپڑی سے باہر آیا اور درویش کو ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ جانے سے پہلے ایک بار پھر اپنے سوالوں کے جواب حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہتا تھا۔ بادشاہ درویش کے پاس پہنچا اور کہا، میں آخری بار اپنے سوالوں کے جواب پوچھنا چاہتا ہوں۔ درویش نے کہا، تم جواب پا چکے ہو لیکن شاید تمہاری سمجھ میں نہیں آیا۔ خیر میں تفصیل سے بتانا چاہتا ہوں۔ اگر تم نے کل میری کمزوری پر ترس کھا کر ان کیاریوں کو میرے لیے کوڑا نہ ہوتا اور اپنے راستے چلے گئے ہوتے تو وہ آدمی تم پر حملہ کر دیتا۔ اس لیے وہ وقت بہت اہم تھا جب تم کیاریاں کوڑ رہے تھے۔ میں بہت اہم آدمی تھا اور میرے ساتھ نیکی کرنا سب سے اہم کام تھا۔ بعد کو جب وہ آدمی بھاگ کر ہم لوگوں کے پاس آیا تو وہ وقت بڑا اہم تھا کیونکہ تم اس کی دیکھ بھال کر رہے تھے۔ اگر تم اس کے زخموں پر پٹی نہ باندھتے تو وہ تم سے صلح کیے بغیر ہی مر جاتا۔ اس لیے وہ اہم آدمی تھا اور جو کچھ تم نے اس کے ساتھ کیا وہ بہت اہم کام تھا۔ اس لیے یاد رکھو ایک ہی وقت بہت اہم ہے اور وہ ہے موجودہ وقت، اس لیے کہ یہی وہ وقت ہے جب ہمیں کوئی موقع اور کوئی طاقت حاصل رہتی ہے۔ سب سے اہم کام وہ ہے جس کے ساتھ تم ہو، اس لیے کہ کسی کو نہیں معلوم کہ پھر کبھی اس سے معاملہ پڑے گا یا نہیں، اور سب سے اہم کام یہ ہے کہ اس کے ساتھ نیکی کی جائے کیونکہ انسان کو اسی مقصد سے زندگی عطا ہوئی ہے۔ تھینکس فار واچنگ، پلیز سبسکرائب our channel اداس لوگو for more videos۔